میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میز پر کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹوں پر تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ چونک گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں میز پر مسکور تھیں، لیکن ان میں اٹھتا ہوا درد میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اسے میری بات سن کر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، بس نرم لہجے میں بولی، کیوں؟ مگر میں نے اس کے کیوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، مگر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور ایک پچھتاوا بھی تھا، مگر میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کروانے سے پہلے میں نے ان کی ایک کاپی اسے بھی دی، جس پر لکھا تھا کہ طلاق کے بعد میرے گھر، گاڑی اور ذاتی کاروبار کی وہ 50% مالک ہوگی۔ اس نے ایک نظر کاغذات کو دیکھا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیے۔ میں سوچ رہا تھا 10 سال کی محبت کیسے ایک پل میں اجنبی ہوگی۔ میری بیوی نے کتنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پر ضائع کر دیے، مگر میں کیا کرتا؟ میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گھر کر چکا تھا کہ اسے کھونے کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر وہ ٹوٹ کر بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سمندر تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اس کی آنکھوں میں طلاق کے بعد دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلا پورا دن میں اپنی نئی محبت کے ساتھ گزار کر واپس آیا تو وہ کرسی پر بیٹھی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے کوئی دھیان نہ دیا، میں سو گیا۔ رات دیر جب میری آنکھ کھلی تب بھی وہ اسی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ صبح جب میں اٹھا، اس نے طلاق کی کچھ شرائط میرے سامنے رکھیں۔ اسے میری دولت اور جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ بس 1 مہینہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور اس 1 مہینے میں ہمیں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا تھا۔ اس شرائط کی ایک بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا، جس کے پیپر ہونے والے تھے۔ والدین کی طلاق کا سن کر اس کی تعلیم پر برا اثر نہ ہو، بس اسی لیے یہ شرط مان لی۔ اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ ہر صبح جب وہ کام پر جائے تو میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے آؤں، جیسے شادی کے ابتدائی دنوں میں کیا کرتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی یہ شرط مان گیا کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ بس 1 مہینے کی تو بات ہے۔ ان سب شرائط کا جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہنس کر بولی، وہ چاہے کچھ بھی کر لے، طلاق تو اس کو ایک نہ ایک دن ہونی ہی ہے۔ اگلی صبح شرائط کے مطابق بیوی کو باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنا تھا، تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بے حد عجیب تھے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں تالیوں کی گونج میرے کانوں میں پڑی۔ پاپا نے ماما کو اٹھایا ہے، ہمارا بیٹا، جو کہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس کے الفاظ سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا، اور میری بیوی کی کیفیت بھی میری ہی طرح تھی۔ میری بیوی آہستہ سے بولی، پلیز
इस तलाक के बारे में इसे कुछ मत बताना। इसी तरह करते करते वक्त गुजरता गया। आखिरी रात वो सोई हुई थी और मैं उसका चेहरा देख रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियाँ और उसके सर के बालों में उतरती चांदी इस बात की गवाह थी कि उसने शादी के बाद बहुत कुछ खोया था। आखिरी सुबह मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो बेड पर कपड़े फैलाए इस परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा सूट पहने, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और सब सूट उसे खुले लग रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी उसके पास चला गया। बेटा बोला, पापा मम्मी को कहीं घुमाने बाहर ले जाएं। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और उसे सीने से लगा लिया। ये लम्हा मुझे कमज़ोर कर रहा था। मेरी आंखों में वो दिन गर्दिश करने लगा जब पहली बार उसे अपने घर लाया था और वादा किया था कि मरते दम तक साथ निभाऊंगा। मैंने बीवी के कान में सरगोशी की। शायद ये हमारे दरमियान गुर्बत की ही कमी थी। वो मेरी आंखों में देखने लगी। मैं घर से निकला और गाड़ी निकालकर नई मोहब्बत के घर रवाना हो गया। रास्ते भर मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा चल रहा था। मैं नई मंजिल के घर पहुंचा। मेरी नई मोहब्बत ने दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुरा रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले। पुराने बंधन को जोड़ने के लिए मैं वापस लौटा। मेरे हाथों में एक गुलदस्ता भी था जिस पर मौजूद एक पर्ची पर लिखा था, मैं हर रोज़ तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ने आऊँगा। मैं अपने घर दाखिल हुआ तो मेरा बेटा रो रहा था और मेरी बीवी ज़िंदगी की बाजी हार चुकी थी। वो कई महीनों से कैंसर की मरीज़ा थी। ना कभी उसने बीमारी और ना कभी तकलीफ़ का जिक्र किया। इसीलिए उसने 1 महीने की शर्त रखी थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मौत से पहले तलाक का असर उसके बेटे के दिल में मेरे लिए नफ़रत का बीज बो दे। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे, पर अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ ना था। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय उनसे दूर भागते हैं और कहीं और रंग तलाश करते हैं।